أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين۔ پچھلی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کا ذکر فرمایا تھا۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، کہ جن لوگوں کو اللہ نے کتاب عطا فرمائی تھی، یعنی یہود اور نصارہ، ان کے پاس کتابیں آئی تھی، کتابوں کے آنے کے بعد اور ان کے سامنے حق کے واضح ہونے کے بعد صرف ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے انہوں نے حق کو قبول نہیں کیا، حق کو ٹھکرا دیا۔ آج کی اس آیت نمبر 21 اور 22 کے اندر اللہ تعالیٰ اہل کتاب میں سے ایک گروہ جسے یہود کہا جاتا ہے، یہود کے کچھ حالات، کچھ ان کی اوصاف کو بیان کرتے ہیں۔ یہود لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور اللہ کے نبیوں کا قتل کرتے، اور جو انہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا، جو انہیں صحیح راستہ بتلا تھا، اس کو بھی یہ قتل کر دیتے تھے۔ یہ برائی ان کے اندر پائی جاتی تھی، اس برائی کو ان آیات میں ذکر کیا ہے۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اللہ کی آیات کا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، اور یہ نبیوں کو قتل کرتے ناحق طور پر، بغیر کسی جرم کے۔ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ، اور قتل کرتے تھے ان لوگوں کو جو ان کو حکم دیتے تھے انصاف پر اور اعتدال پر قائم رہنے کا۔ فبشرہم، تو آپ ان کو خوشخبری سنا دو، بعذاب علیم، دردناک عذاب کی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے، یہود نے، ایک ہی دن میں اور ایک ہی وقت میں تقریباً 43 انبیاء کا قتل کیا، ایک دن میں اور ایک وقت میں۔ اول النہار، دن کے شروع میں، صبح کے وقت میں انہوں نے ایک وقت میں، ایک ہی دن میں 43 نبیوں کا قتل کیا۔ کتنے یہ لوگ سخت دل ہوں گے! ایک انسان کا قتل بھی کتنا بڑا گناہ ہے، اور آدمی کتنا بے رحم بنتا ہے، نہ اسے اپنے ماں باپ کی فکر ہو، نہ بیوی بچوں کی فکر ہو، نہ کسی معاشرے کی فکر ہو، نہ کچھ شرم و حیا ہو۔ یہ سب چیزیں ختم کر کے آدمی ایک آدمی کا مرڈر و قتل کرتا ہے۔ یہ ایسے سخت دل آدمی تھے، ایسے سخت دل لوگ تھے، ایک دن میں اور ایک ہی وقت میں 43 نبیوں کا قتل کر دیا۔ جب انہوں نے 43 نبیوں کا قتل کیا تو روایات میں آتا ہے 120 رجلاً، 120 آدمی،
اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ 170 آدمی۔ بنی اسرائیل میں بھی کچھ اچھے لوگ تھے، تو یہ 120 یا 170 آدمی ایک جماعت بنا کر کے ایک جماعت کی شکل میں ان لوگوں کے پاس آئے ان کو سمجھانے کے لیے، بھائی ایسا کام نہ کرو، نبیوں کو قتل کرتے ہو، ایسی پاکیزہ مخلوق، اتنے اچھے لوگ جو ہمیں سیدھا راستہ بتلاتے ہیں، اللہ کی کتاب ان پر اترتی ہے، ان کو تم قتل کرتے ہو۔ تو انہوں نے دن کے اخیر کے اندر شام کے وقت میں ان 120 آدمیوں کو بھی قتل کر دیا۔ تو ایک ہی دن کے اندر یہ کئی سینکڑوں لوگوں کو قتل کر دیتے تھے۔ صبح کے وقت میں 43 نبیوں کو قتل کیا اور شام کے وقت میں 120 نیک لوگوں کو قتل کر دیا۔ یہ ان کے اندر ایک برائی اور عادت پائی جاتی تھی، ان کو حق بالکل قبول نہیں تھا، حق کو دیکھتے ہی اس کو مٹانے کی کوشش کرتے تھے۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اللہ کی آیات کا، ویقتلون النبیین، جو انکار کرتے ہیں اللہ کی آیات کا اور قتل کرتے ہیں نبیوں کا ناحق طور پر، ویقتلون الذین یأمرون بالقسط، اور وہ قتل کرتے ہیں ان لوگوں کا جو انہیں انصاف پر قائم رہنے کا حکم کرتے ہیں، فبشرہم، تو آپ ان قتل کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو، بعذاب علیم، بڑے دردناک عذاب کی۔ اب اگلی آیت کے اندر ان یہود کا انجام بیان فرماتے ہیں۔ ان کے اندر 3 برائیاں بیان فرمائی اس آیت کے اندر۔ پہلی برائی، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے۔ دوسری برائی، یہ نبیوں کو ناحق طور پر قتل کرتے۔ اور تیسری برائی، ان کو جو لوگ صحیح راستہ بتاتے تھے، انہیں جو آدمی انصاف پر رہنے کا حکم کرتے تھے، وہ ان کو قتل کرتے تھے۔ یہ 3 ان میں برائیاں پائی جاتی تھی۔ اب ان برائیوں کی وجہ سے ان پر کیا سزا لاگو ہوگی، ان کو کیا سزا ملے گی، اس سزا کو اس آیت میں بیان فرماتے ہیں۔ اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، یہی لوگ ہیں ان کے اعمال اکارت ہو گئے، ان کے اعمال ضائع ہو گئے، بیکار ہو گئے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ انہوں نے اگر کبھی کوئی نیکی کی بھی ہوگی، کوئی اچھا کام کیا بھی ہوگا، تو ان 3 برائیوں کی وجہ سے ان کی ہر قسم کی اچھائی، نیکی، ثواب سب کچھ ختم ہو گیا، کچھ بھی نہیں بچا۔ اور آخرت کے اندر بھی ان لوگوں کے پاس جب کوئی بھی عمل نہیں ہوگا، کوئی بھی نیکی نہیں ہوگی، تو پھر ان کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہوگا۔ وما لهم من ناصرین، اور ان کا کوئی یار و مددگار بھی نہیں ہوگا، کوئی ان کی ہیلپ کرنے والا، مدد کرنے والا، نصرت کرنے والا نہیں ملے گا۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم۔ اس آیت کا پس منظر ہے، شان نزول ہے۔ حضرت نبی علیہ الصلاۃ والسلام یہود کے ایک گروہ اور ایک جماعت کے پاس گئے، اور آپ نے ان یہود کو دعوت دی کہ بھائی میں اللہ کا آخری نبی ہوں، مجھے اللہ کا نبی مانو، اور میرے پر جو کتاب نازل ہوئی ہے اس کتاب قرآن کریم کو مان لو اور ایمان میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہ اعراض کرنے لگے، یہ کہنے لگے کہ بھائی ہم کیسے مانیں گے کہ آپ نبی ہیں؟ تو آپ نے کہا آپ کی کتاب میں تورات لے کے آؤ، ہلما الی التورات، چلو ہم تورات کو اٹھا کے دیکھتے ہیں، تورات کو پڑھتے ہیں۔ خود تمہاری کتاب توریت جو تمہارے پاس موجود ہے،
اس توریت کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ آخری نبی اس کا نام محمد اور احمد ہوگا، وہ ایسے علاقے کے اندر آ کر بسے گا، اس کے یہ احساف ہوں گے، اس پر یہ کتاب نازل ہوگی۔ چلو تورات کی طرف، تورات کو کھول کے پڑھتے ہیں، اس میں میرا ذکر نہ ہو تو تم مجھے ٹھکرا دینا، اگر میرا ذکر مل جائے تو مجھے مان لینا۔ تو یہ انکار کرنے لگے، نہیں ہم تو تورات کو نہیں پڑھتے ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ یہ ایسے لوگ ہیں، آپ ان کو جب حق کی طرف بلاتے ہیں تو یہ اعراض کر دیتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں، حق کو قبول کرتے ہی نہیں ہیں۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن کو ایک کتاب میں سے کچھ حصہ دیا گیا تھا، یعنی ان کو توریت ملی تھی، اور توریت میں تو کچھ حصہ دیا گیا تھا۔ یہ کیوں بتلایا؟ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد میں تقریباً 500 سال بعد انہوں نے توریت کتاب کی تحریف کر دی۔ لیکن مزے کی بات یہ ہوئی کہ توریت میں تحریف کے باوجود بھی جہاں پر حضرت نبی علیہ السلام کا ذکر توریت میں آیا تھا وہ چیز باقی تھی، کیونکہ انہوں نے توریت کے اندر جو تحریف کی تھی وہ احکامات میں، نماز چھوڑنے کا یہ عذاب ہے، روزہ چھوڑنے کا یہ عذاب ہے، زنا کرنے کا یہ عذاب ہے، چوری کرنے کا یہ سزا ہے، ڈاکہ ڈالنے کی یہ سزا ہے، کسی کا حق ہڑپ کر کھا جانے کی یہ سزا ہے۔ جتنی بھی سزائیں تھیں ان سب کو انہوں نے بدل دیا تھا، تحریف کر دیا تھا۔ ان کی عادت یہ تھی، جب ان بنی اسرائیل میں، یہود میں کوئی بڑا آدمی، مالدار آدمی، اونچے خاندان کا آدمی زنا کر لیتا یا چوری کر لیتا یا کسی ڈاکوؤں کے ساتھ پکڑا جاتا یا کسی کا حق مار لیتا، کوئی بھی گناہ کرتا، گناہ کرنے کے بعد اگر یہ اس گناہ کو دنیا میں دھلوانا چاہتا، صاف کرنا چاہتا تھا اور گناہ سے بالکل پاک ہونا چاہتا، تو یہ جو ان کے بڑے علماء ہوتے تھے، توریت کے جانکار، ان کے پاس جاتے اور جا کر کہتے بھائی ہم سے گناہ تو ہو گیا ہے، اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس گناہ سے پاک ہو جاویں، تو آپ کوئی ایسا راستہ ہم کو بتلا دے، ہمیں بڑی سزا بھی نہ بھگتنی پڑے اور ہمارے یہ گناہ بھی دھل جاوے۔ تو وہ کہتا ہاں اس کا یہ آسان راستہ ہے، اپنی کتاب میں اس کا حکم لکھا ہوا ہے۔ پھر جو کتاب کا اصل حکم ہوتا تھا، جو اللہ کی طرف سے نازل شدہ، اس کو تو یہ لوگ مٹا دیتے تھے اور اس کی جگہ پر اپنی طرف سے کوئی آسان حکم لکھ کر کے اور پھر اس بڑے آدمی کو بتا دیتے تھے۔ اس طریقے سے انہوں نے توریت کی ایک ایک آیت کو مٹا کر کے تحریف کر دی۔ کچھ آیتیں باقی رہ گئی تھی توریت کی جو اصلی شکل میں تھی، ان میں سے وہ آیات بھی تھی جن آیات میں آخری نبی اور آخری کتاب کی بشارت تھی۔ تو نبی نے ان کو بلایا، یہود کو، کہ آؤ خود تمہاری کتاب توریت کھول کر دیکھ لو، اس میں بھی میرا ذکر ہے کہ اللہ نے مجھے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہ لوگ انکار کرنے لگے، نہیں ہم تو توریت کھول کے نہیں پڑھیں گے، بس ہمیں تمہیں ماننا ہی نہیں ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن کو ایک کتاب میں سے کچھ حصہ دیا گیا تھا، یدعون الی کتاب اللہ، ان کو بلایا جاتا اللہ کی کتاب کی طرف، لیحکم بینہم، تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کریں۔ یہ لوگ جو آخری نبی کو اور آخری کتاب کو نہیں مان رہے تھے، تو ان کو بلایا، آؤ تمہاری کتاب توریت کھول کے دیکھو، اس میں بھی حق لکھا ہوا ہے، پھر تو مان لو گے۔ ثم یتولی فریق منہم، پھر ان میں سے ایک گروہ نے اعراض کیا، منہ موڑا، انکار کر دیا بات ماننے سے۔ یتولی کے معنی منہ موڑ لینا، اعراض کر لینا، کسی کی بات کو نہ ماننا۔ تو انہوں نے، ان میں سے ایک گروہ نے منہ موڑ لیا، بات کو ٹھکرا دیا اور اعراض کیا۔ ایک گروہ اس لیے کہا ہے
یہود میں بھی ایک گروہ حق پر تھا، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام ہے، اور بھی ایسے کچھ لوگ ہیں جو یہود کے بہت بڑے عالم تھے اور یہ بالکل دین برحق پر قائم تھے، اور پھر یہ لوگ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان بھی لائے ہیں۔ لیکن ایک بڑی جماعت یہود کی وہ اسی ضد پر، ہٹ درمی پر اڑی ہوئی تھی۔ وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور یہ لوگ اعراض کرنے والے تھے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، اب یہ لوگ حق کو قبول کیوں نہیں کرتے تھے؟ جب ان کو بلایا جاتا تھا کہ بھائی خود تمہاری کتاب توریت کو ہی پڑھ کے دیکھ لو، اس میں بھی حق لکھا ہوا ہے، ہمارے بارے میں بشارت دی ہوئی ہے، پھر تو مان لو، تو بھی یہ لوگ مانتے نہیں تھے، حق کو قبول نہیں کرتے تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی، خود یہود کا عقیدہ یہ تھا کہ ہم لوگ انبیاء کی اولاد ہیں، ہم تو نبیوں کی نسل میں سے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ جہنم میں بھیجے گا ہی نہیں، کیونکہ ہم اتنے بڑے نبیوں کی اولاد ہیں، اور اگر ہم جہنم میں چلے بھی گئے تو بس چند گنتی کے لیے، دنوں کے لیے اللہ تعالیٰ ہم کو جہنم میں رکھے گا، پھر وہاں سے نکال کر جنت میں بھیج دے گا۔ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم جہنم میں نہیں جا سکتے ہیں، کیونکہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں۔ یہ انہیں خیال تھا اور گمان تھا۔ اسی کو اللہ نے فرمایا ذالک بأنہم، یہ لوگ حق سے اعراض اس لیے کرتے تھے، یہ کہتے تھے لن تمسنا النار، ہرگز ہم کو آگ نہیں چھوئے گی، الا ایاما معدودہ، مگر چند گنتی کے دن، وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، اور ان کو دھوکے میں ڈالے رکھا اس دین نے اور ان کے اس خیالی چیز نے جس کو انہوں نے خود گھڑ لیا تھا، ما کانوا یفترون، جس کو خود ہی گھڑ لیا کرتے تھے۔ انہوں نے جو اپنی طرف سے کتاب کی تحریف کر کے اور کتاب میں احکامات لکھ رکھے تھے، اس طریقے سے انہوں نے خود اپنے من میں ایک دین بنا گھڑ لیا تھا۔ نبیوں کی اولاد جہنم میں نہیں جا سکتی ہے، نبیوں کی اولاد ہمیشہ ہمیں جہنم میں نہیں رہ سکتی ہے، نبیوں کی اولاد لمبے ٹائم تک جہنم میں نہیں رہ سکتی ہے، اس لیے ہم لوگ نبیوں کی اولاد ہے تو اللہ تعالیٰ نبیوں کی اولاد کو جہنم میں بھیجے گا ہی نہیں۔ ایسے انہوں نے خود اپنی طرف سے ایک خیال، گمان اور تصور کر کے عقیدہ بنا لیا اور اس کے اوپر جم گئے، حق کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن کو کتاب میں سے کچھ حصہ دیا گیا؟ ان کو بلایا جاتا اللہ کی کتاب کی طرف تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کریں، تو ان میں سے ایک گروہ منہ موڑ لیتا اور وہ حق سے اعراض کرنے والے تھے۔ اور یہ حق سے اعراض اس لیے کرتے تھے، وہ کہتے تھے ہرگز ہم کو آگ نہیں چھوئے گی مگر چند گنتی کے دن، اور ان کو دھوکے میں ڈال کے رکھا ان کے اس دین نے جس کو وہ خود ہی تصور کر کے گھڑ لیا کرتے تھے۔ اللہ کا جو دین تھا، اللہ کے دین میں اور اللہ کے حکم میں تو صاف بات ہے، چاہے نبی کا بیٹا ہو چاہے ولی کا بیٹا ہو، من آمن وعمل صالحا، جو ایمان قبول کرے گا اور نیک اعمال کرے گا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت کا بہترین انجام جنت کی شکل میں تیار کر کے رکھا ہے۔ اور جو کفر کرے گا اور بد اعمالی میں رہے گا، اس کے لیے آخرت کے اندر اللہ نے جہنم کی شکل میں دردناک عذاب کو تیار کیا ہے۔ یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے، لیکن یہ خود ہی اپنے من میں، اپنے خیال میں ایسے فیصلے کر کے اور اس کو اسی پر جم جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن پاک کو صحیح سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ارحمنا واجبرنا وارزقنا واهدنا اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.